بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم کی اشاعت میں 23 سالہ تاخیر کی الہی حکمتیں۔ مضمون عبدالسمیع خان صاحب۔ براہین احمدیہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ کا تعارف کراتے ہوئے اس کے 6 قسم کے فوائد اور مقاصد کا ذکر کیا ہے۔ ان کا خلاصہ حضور علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے۔ نمبر 1، وہ تمام صداقتیں کہ جن پر اصول علم دین کے مشتمل ہیں، اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی حیت اجتماعی کا نام اسلام ہے، وہ سب اس میں مکتوب اور مرقوم ہیں، اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس سے پڑھنے والوں کو ضروریات دین پر احاطہ ہو جاوے گا اور کسی مغوی اور بہکانے والے کے پیچ میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، یہ کتاب 300 محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے کہ جن کے دیکھنے سے صداقت اس دین متین کی ہر یک طالب حق پر ظاہر ہوگی۔ نمبر 3، جتنے ہمارے مخالف ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، آریہ، برہمو، بت پرست، دہریہ، طبیعہ، اباہتی، لامذہب، سب کے شبہات اور وساوس کا اس میں جواب ہے، بلکہ یہ ثابت کر کے دکھلایا گیا ہے کہ جس امر کو مخالف ناقص الفہم نے جائے اعتراض سمجھا ہے، وہ حقیقت میں ایک ایسا امر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے، نہ کہ جائے اعتراض۔ نمبر 4، اس میں بمقابلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے عقلی طور پر بحث کی گئی ہے، اور تمام وہ اصول اور عقائد ان کے جو صداقت سے خارج ہیں، بمقابلہ اصول حقہ قرآنی کہ ان کی حقیقت باطلہ کو دکھلایا گیا ہے، کیونکہ قدر ہر یک جوہر بیش قیمت کا مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے، اور حکمت اور معرفت اس کتاب مقدس کی منکشف ہو جائے گی، کیونکہ تمام وہ دلائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں، اور وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں، وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں، اور ہر یک دلیل عقلی وہی پیش کی گئی ہے جو خدا نے اپنی کلام میں آپ پیش کی ہے۔ نمبر 6، اس کتاب کے مباحث کو نہایت متانت اور عمدگی سے قوانین استدلال کے مذاق پر، مگر بہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ترقی علوم اور پختگی فکر اور نظر کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہوگا۔ بحوالہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 129 تا 131۔ ان سب مقاصد کو ملحوظ رکھ کر براہین احمدیہ اللہ تعالیٰ کی خاص بشارات اور تقدیروں کے ماتحت لکھی گئی، یہ اللہ اور اس کے دین کی صداقت کے لیے حجت قاطعہ ہے۔ یہ کتاب جب آقا مکی و مدنی کے دست مبارک میں آتی ہے تو ایک خوش رنگ میوہ بن جاتی ہے، اور یہ میوہ جب اسلام کے جسم کا حصہ بنتا ہے تو اس کے تنے مردہ میں ایک نئی روح پڑ جاتی ہے، اور اس کا رس دین کی نشت ثانیہ کے لیے آب حیات کا کام دیتا ہے۔ بحوالہ براہین احمدیہ جلد اول صفحہ 275۔ براہین احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم لدنی کا بے مثال شاہکار ہے۔ اگر اس کا خلاصہ 2 فقروں میں نکالنا مقصود ہو تو وہ یوں بنتا ہے: اسلام کامل مذہب ہے اور اسلام زندہ مذہب ہے۔ اس کتاب کے تمام مضامین انہی 2 چشموں سے پھوٹتے اور قرآن کی صداقت کو آشکارا کرتے ہوئے بالآخر دلائل حقیقت اسلام کے لامتناہی سمندر میں جا گرتے ہیں۔ بس براہین احمدیہ صداقت اسلام و قرآن کے دلائل کے سمندر کی طرف بہنے والا ایک دریا ہے۔ براہین احمدیہ کا ماحول۔ آج سے تقریباً 1.5 صدی قبل یہ دنیا اپنی تاریخ کے ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کو چھوڑ کر
ایسا عالمگیر تاریکی کا زمانہ دنیا پر کبھی نہ آیا تھا۔ مادیت کی شرربار ہواؤں نے ہر خرمن ایمان کو جلا دیا تھا۔ دکھوں کے بیوپاریوں نے محبت اور پیار کا ہر پھول انسانیت کی ڈالی سے نوچ پھینکا تھا۔ تاریکی کے فرزندوں نے روحانیت کی ہر چنگاری تک بجھا دی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین حق اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام ہر طرف سے نرغائے اعداء میں تھا، اور ہر مذہب و ملت کے علمبردار اس آسمانی مشعل کو بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اسلام کا دل اپنوں کے سلوک سے پارا پارا اور سینہ دشمنوں کے تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ایسے تاریک و تار وقت میں ضرورت تھی کہ خدا کی تجلیات کا سورج اس کے کسی پاک بندے کے افق قلب سے طلوع ہو کر دنیا میں اجالا کرے اور دین کو ایک نئی زندگی عطا کرے، اور تمام باطل عقیدوں اور جھوٹے مذاہب کا استحصال کر کے دنیا میں توحید رب کریم اور عظمت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرے۔ چنانچہ خدا نے اس ضرورت کے وقت میں اور اس گہری تاریکی کے دنوں میں ایک آسمانی روشنی نازل کی، اور اپنے ایک بندہ کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرائے کامل بخش کر شیطانی لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف اور دقائق کا اسلحہ ساتھ دیا، تا اس آسمانی پتھر کے ذریعے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جسے سحر فرنگ نے اختیار کیا ہے۔ یہ وجود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعود و مہدی موعود کا تھا، اور آپ کو جو آسمانی تحائف عطا کیے گئے ان میں سے ایک بہت شیریں میوہ براہین احمدیہ کے نام سے موسوم ہے۔ براہین احمدیہ کا مدعا۔ براہین احمدیہ کا مدعا اور مقصود کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں، سب طالبان حق پر واضح ہو جو مقصود اس کتاب کی تالیف سے جو موسوم بالبراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ ہے، یہ ہے جو دین اسلام کی سچائی کے دلائل اور قرآن مجید کی حقیقت کے براہین اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کے وجوہات سب لوگوں پر بوضاحت تمام ظاہر کیے جائیں، اور نیز ان سب کو جو اس دین متین اور مقدس کتاب اور برگزیدہ نبی سے منکر ہیں ایسے کامل اور معقول طریق سے ملزم اور لاجواب کیا جائے جو آئندہ ان کو بمقابلہ اسلام کے دم مارنے کی جگہ نہ رہے۔ بحوالہ براہین احمدیہ روحانی خزاں جلد اول صفحہ 23۔ اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے۔ اول 300 مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو 10,000 روپیہ دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے۔ دوم، ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے ازبس ضروری ہیں۔ اس امر دوم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے 3 قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں۔ اول وہ نشان کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مخالفین نے خود حضرت ممدوح کے ہاتھ سے اور جناب کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے، جن کو مؤلف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجہ کے ثبوت کے سے مخصوص و ممتاز کر کے درجہ کتاب کیا ہے۔ دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں، جن کو راقم نے بیان شافی اور کافی ہر یک عام و خاص پر کھول دیا ہے، اور کسی نوع کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا۔
سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابعت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتی ہیں، جن کے اسبات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیا اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ کہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئی ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریوں وغیرہ سے بشہادت روت گواہ ہیں، کتاب موصوف میں درج کیے ہیں۔ بحوالہ برکات الدعا، روحانی خزائن، جلد 6، صفحہ 38-39۔ 300 دلائل کا مجموعہ۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں اسلام کی صداقت کے 300 دلائل لکھنے کا اعلان کیا۔ فرماتے ہیں یہ کتاب 300 محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام اور رسول اسلام پر مشتمل ہے کہ جن کے دیکھنے سے صداقت اس دین متین کی ہر یک طالب حق پر ظاہر ہوگی، بجز اس شخص کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ 129۔ ایک عظیم الشان اور فقید المثال امتیاز اس کتاب کا یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ تمام دلائل خود قرآن کریم سے ماخوذ ہیں، دعویٰ بھی قرآن کا ہے اور دلیل بھی قرآن کی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور براہین صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہیں، جو فضائل اور محاسن قرآن شریف کے اور آیات بینات من جانب اللہ ہونے کے اس کتاب حاضہ میں درج کیے ہیں، یا جس طور کا اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب سے ماخوذ اور مستنبط ہیں۔ یعنی دعویٰ بھی وہی لکھا ہے جو کتاب ممدوح نے کیا ہے، اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے، چنانچہ جا بجا وہ سب آیات کہ جن سے ہماری دلائل اور دعاوی ماخوذ ہیں درج کرتے گئے ہیں۔ بحوالہ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد 1، صفحہ 88۔ براہین احمدیہ میں آپ نے تمام مذاہب عالم کو 10,000 روپیہ کا انعامی چیلنج دیتے ہوئے یہ پرشوکت اعلان فرمایا کہ جو شخص حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دلائل کا جو آپ نے قرآن مجید سے اخذ کر کے پیش فرمائے ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے آدھا یا تہائی یا چوتھائی یا پانچواں حصہ ہی نکال کر دکھلائے، یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو حضور ہی کے دلائل کو نمبر وار توڑ دے، تو آپ بلا تامل اپنی 10,000 کی جائیداد اس کے حوالے کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کتاب میں یہ بھی خوبی ہے جو اس میں معاندین کے بے جا عذرات رفع کرنے کے لیے اور اپنی حجت ان پر پوری کرنے کے لیے خوب بندوبست کیا گیا ہے۔ یعنی ایک اشتہار تعدادی 10,000 روپیہ کا اسی غرض سے اس میں داخل کیا گیا ہے کہ تا منکرین کو کوئی عذر اور ہیلہ باقی نہ رہے، اور یہ اشتہار مخالفین پر ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جس سے سبکدوشی حاصل کرنا قیامت تک ان کو نصیب نہیں ہو سکتا، اور نیز یہ ان کی منکرانہ زندگی کو ایسا تلخ کرتا ہے جو انہیں کاجی جانتا ہوگا۔ بحوالہ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد 1، صفحہ 9-10۔ اس عظیم الشان کتاب کے پہلے 2 حصے 1880 میں، تیسرا حصہ 1882 میں اور چوتھا حصہ 1884 میں شائع ہوا۔ آپ کو مدتوں قبل عالم شباب میں اس کتاب کی تصنیف سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، جس کے متعلق تفصیلی رویا براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد 1 کے صفحہ 275 پر درج ہے۔ عظیم بشارت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس خواب سے بہت پہلے مشرق وسطیٰ کے ایک قدیم بزرگ
حضرت یحییٰ بن عقب نے اپنے ایک الہامی قصیدہ میں مہدی موعود کی صداقت کا ایک نشان بتلایا تھا، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ مہدی موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے ایسے براہین لائے گا جن کو اس کے کمالات کی وجہ سے خلقت تسلیم کرے گی۔ بحوالہ شمس المعارف الکبریٰ جلد 1 صفحہ 340۔ دلائل کا طریقہ کار۔ دلائل کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا لائحہ عمل اور طریقہ کار بھی مقرر کر دیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو دلائل اور براہین فرقان مجید کی کہ جن سے حقیقت اس کلام پاک کی اور صدق رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے، 2 قسم پر ہیں۔ اول، وہ دلائل جو اس پاک کتاب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اندرونی اور ذاتی شہادتیں ہیں، یعنی ایسی دلائل جو اسی مقدس کتاب کے کمالات ذاتیہ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصال قدسیہ اور اخلاق مرضیہ اور صفات کاملہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری، وہ دلائل جو بیرونی طور پر قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر شواہد قاطعہ ہیں، یعنی ایسی دلائل جو خارجی واقعات اور حادثات متواترہ مثبتہ سے لی گئی ہیں۔ اور پھر ہر یک ان 2 قسموں کی دلائل سے 2 قسم پر ہے، دلیل بسیط اور دلیل مرکب۔ دلیل بسیط وہ دلیل ہے جو اثبات حقیقت قرآن شریف اور صدق رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی اور امر کے الحاق اور انضمام کی محتاج نہیں۔ اور دلیل مرکب وہ دلیل ہے جو اس کے تحقق کے دلالت کے لیے ایک ایسے کل مجموعے کی ضرورت ہے کہ اگر من حیث الاجتماع اس پر نظر ڈالی جائے، یعنی نظر یکجائی سے اس کی تمام افراد کو دیکھا جائے، تو وہ کل مجموعی ایک ایسی عالی حالت میں ہو جو اس حالت کا تحقق حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستلزم ہو۔ اور جب اجزاء اس کی الگ الگ دیکھی جائیں تو یہ مرتبہ براہینیت کا جیسا کہ ان کو چاہیے دیکھیں تو یہ مرتبہ براہینیت کا جیسا کہ ان کو چاہیے حاصل نہ ہو۔ بحوالہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 31 تا 36۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب کو 4 ابواب میں تقسیم کیا۔ باب اول، حقیقت اسلام کی بیرونی شہادتیں۔ ذیلی ابواب: امور محتاج الاصلاح، امور محتاج التکمیل، امور قدرتیہ، امور غیبیہ۔ باب دوم، حقیقت اسلام کی اندرونی شہادتیں۔ باب سوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی شہادتیں۔ باب چہارم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اندرونی شہادتیں۔ تائید اسلام کا دوسرا رخ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی صداقت کے ان 300 دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے 50 جلدوں میں لکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا، مگر یہ سلسلہ ابھی جلد 4 تک پہنچا تھا کہ مشیت ایزدی کی تاریں ہلنے لگیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو تاج ماموریت سے سرفراز فرمایا اور آپ ایک دوسرے رخ سے اسلام کے دفاع اور تائید میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے براہین احمدیہ جلد 4 کے آخر پر اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی، پھر بعد اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس احقر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی، یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربک کی آواز آئی اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ سو اب اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً
حضرت رب العالمین ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں، یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہیں۔ بحوالہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 673۔ اس کے بعد قضاء و قدر کے مسالے سے اس کتاب کی اشاعت 23 سال تک مارز التوا میں رہی، اور پھر 1905 میں حضور علیہ السلام نے اس کتاب کا حصہ پنجم رقم فرمایا اور اس التوا کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا: التوا کی حکمتیں۔ اما بعد واضح ہو کہ یہ براہین احمدیہ کا 5واں حصہ ہے کہ جو اس دباچہ کے بعد لکھا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے ایسا اتفاق ہوا کہ 4 حصے اس کتاب کے چھپ کر پھر تخمیناً 23 برس تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا۔ اور عجیب تر یہ کہ اسی 80 کے قریب اس مدت میں نے کتابیں تالیف کیں، جن میں سے بعض بڑے بڑے حجم کی تھیں، لیکن اس کتاب کی تکمیل کے لیے توجہ پیدا نہ ہوئی، اور کئی مرتبہ دل میں یہ درد پیدا بھی ہوا کہ براہین احمدیہ کے ملتوی رہنے پر ایک زمانہ دراز گزر گیا، مگر باوجود کوشش بلیغ اور باوجود اس کے کہ خریداروں کی طرف سے بھی کتاب کے مطالبہ کے لیے سخت الہا ہوا، اور اس مدت مدید اور اس قدر زمانہ التوا میں مخالفوں کی طرف سے بھی وہ اعتراض مجھ پر ہوئے کہ جو بدزنی اور بدزبانی کے گند سے حد سے زیادہ آلودہ تھے، اور بوجائے امتداد مدت در حقیقت وہ دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے، مگر پھر بھی قضاء و قدر کے مسالے نے مجھے یہ توفیق نہ دی کہ میں اس کتاب کو پورا کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قضاء و قدر در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کے احاطہ سے باہر نکل جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے، بلکہ اس بات کے تصور سے دل درد مند ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس کتاب کے خریدار تھے، اس کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی دنیا سے گزر گئے۔ مگر جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں، انسان تقدیر الہی کے ماتحت ہے۔ اگر خدا کا ارادہ انسان کے ارادہ کے مطابق نہ ہو تو انسان 1000 جد و جہد کرے اور اپنے ارادہ کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن جب خدا کے ارادہ کا وقت آ جاتا ہے تو وہی امور جو بہت مشکل نظر آتے ہیں نہایت آسانی سے میسر آ جاتے ہیں۔ اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے تمام کاموں میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، تو اس عظیم الشان دینی خدمت کی کتاب میں، جس میں اسلام کے تمام مخالفوں کا رد مقصود تھا، کیا حکمت تھی کہ وہ کتاب تخمیناً 23 برس تک مکمل ہونے سے مارز التوا میں رہی؟ اس کا جواب خدا ہی بہتر جانتا ہے، کوئی انسان اس کے تمام بھیدوں پر محیط نہیں ہو سکتا۔ مگر جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ براہین احمدیہ کے ہر 4 حصے کے جو شائع ہو چکے تھے، وہ ایسے امور پر مشتمل تھے کہ جب تک وہ امور ظہور میں نہ آ جاتے تب تک براہین احمدیہ کے ہر 4 حصہ کے دلائل مخفی اور مستور رہتے، اور ضرور تھا کہ براہین احمدیہ کا لکھنا اس وقت تک ملتوی رہے جب تک کہ امتداد زمانہ سے وہ سربستہ امور کھل جائیں اور جو دلائل ان حصوں میں درج ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، کیونکہ براہین احمدیہ کے ہر 4 حصوں میں خدا کا کلام یعنی اس کا الہام جا بجا مستور ہے۔ جو اس عاجز پر ہوا وہ اس بات کا محتاج تھا جو اس کی تشریح کی جائے، اور نیز اس بات کا محتاج تھا کہ جو پیشگوئیاں اس میں درج ہیں ان کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ بس اس لیے خدائے حکیم و علیم نے اس وقت اب براہین احمدیہ کا چھپنا ملتوی رکھا کہ جب تک وہ تمام پیشگوئیاں ظہور میں آ گئیں، اور یاد رہے کہ کسی مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، یعنی اس بات کے ثبوت کے لیے کہ وہ مذہب من جانب اللہ ہے، 2 قسم کی فتح کا اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ مذہب اپنے عقائد اور اپنی تعلیم اور اپنے احکام کی روح سے ایسا جامع اور اکمل اور اتم اور نقص سے دور ہو کہ اس سے بڑھ کر عقل تجویز نہ کر سکے، اور کوئی نقص اور کمی اس میں دکھلائی نہ دے،
اور اس کمال میں وہ ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہو، یعنی ان خوبیوں میں کوئی مذہب اس کے برابر نہ ہو، جیسا کہ یہ دعویٰ قرآن شریف نے آپ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ 4۔ یعنی آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا، اور میں نے پسند کیا کہ اسلام تمہارا مذہب ہو۔ یعنی وہ حقیقت جو اسلام کے لفظ میں پائی جاتی ہے، جس کی تشریح خود خدا تعالیٰ نے اسلام کے لفظ کے بارے میں بیان کی ہے، اس حقیقت پر تم قائم ہو جاؤ۔ اور اس آیت میں صریح یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے۔ دوم، پھر دوسری قسم فتح کی جو اسلام میں پائی جاتی ہے، جس میں کوئی مذہب اس کا شریک نہیں، اور جو اس کی سچائی پر کامل طور پر مہر لگاتی ہے۔ اس کی زندہ برکات اور معجزات ہیں جن سے دوسرے مذاہب بکلی محروم ہیں، اور اگرچہ سچا مذہب ہزارہا آثار اور انوار اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن یہ دونوں دلیلیں بغیر حاجت کسی اور دلیل کے طالب حق کے دل کو یقین کے پانی سے سیراب کر دیتی ہیں اور مکذبوں پر پورے طور پر اتمام حجت کرتی ہیں۔ اس لیے ان دو قسم کی دلیلوں کے موجود ہونے کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ اور میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اس بات حقیقت اسلام کے لیے 300 دلیل براہین احمدیہ میں لکھوں، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دو قسم کے دلائل ہزارہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔ بس خدا نے میرے دل کو اس ارادہ سے پھیر دیا اور مذکورہ بالا دلائل کے لکھنے کے لیے مجھے شرح صدر عنایت کیا۔ سو میں انشاءاللہ تعالی یہی دونوں قسم کے دلائل اس کتاب میں لکھ کر اس کتاب کو پورا کروں گا۔ اگرچہ براہین احمدیہ کے گزشتہ حصوں میں نشانوں کے ظہور کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر میرے اختیار میں نہ تھا کہ کوئی نشان اپنی طاقت سے ظاہر کر سکتا، اور کئی باتیں پہلے حصوں میں تھیں جن کی تشریح میری طاقت سے باہر تھی، لیکن جب 23 برس کے بعد وہ وقت آ گیا تو تمام سامان خدا تعالیٰ کی طرف سے میسر آ گئے، اور موافق اس وعدہ کے جو براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں درج تھا، قرآن شریف کے معارف اور حقائق میرے پر کھولے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الرحمن علم القرآن، سورہ الرحمن آیت 2 اور 3۔ ایسا ہی بڑے بڑے نشان ظاہر کیے۔ بحوالہ براہین احمدیہ جلد 5 روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 2 تا 7۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو براہین احمدیہ کے بقیہ حصہ کے چھاپنے میں 23 برس تک التوا رہا، یہ التوا بے معنی اور فضول نہ تھا، بلکہ اس میں یہ حکمت تھی کہ تا اس وقت تک پنجم حصہ دنیا میں شائع نہ ہو جب تک کہ وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں جن کی نسبت براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں پیشگوئیاں ہیں، کیونکہ براہین احمدیہ کے پہلے حصے عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پنجم حصہ کا عظیم الشان مقصد یہی تھا کہ وہ معودہ پیشگوئیاں ظہور میں آ جائیں، اور یہ خدا کا ایک خاص نشان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس وقت تک مجھے زندہ رکھا، یہاں تک کہ وہ نشان ظہور میں آ گئے۔ تب وہ وقت آ گیا کہ پنجم حصہ لکھا جائے، اور اس حصہ پنجم کے وقت جو نصرت حق ظہور میں آئی، ضرور تھا کہ بطور شکر گزاری کے اس کا ذکر کیا جاتا۔ سو اس امر کے اظہار کے لیے میں نے براہین احمدیہ کے پنجم حصہ کے لکھنے کے وقت، جس کو در حقیقت اس کتاب کا نیا جنم کہنا چاہیے، اس حصہ کا نام نصرت الحق بھی رکھ دیا، تا وہ نام ہمیشہ کے لیے اس بات کا نشان ہو کہ باوجود صدہا وائق اور موانع کے محض خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد نے اس حصہ کو خلت وجود بخشا۔ چنانچہ اس حصہ کے چند اوائل ورق کے ہر ایک صفحہ کے سر پر نصرت الحق لکھا گیا، مگر پھر اس خیال سے کہ تا یاد دلایا جائے کہ یہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے پہلے 4 حصے طبع ہو چکے ہیں، پھر
تباہ ہو چکے ہیں، بعد اس کے ہر ایک سر صفحہ پر براہین احمدیہ کا حصہ پنجم لکھا گیا۔ دوسرا سبب اس التوا کا جو 23 برس تک حصہ پنجم لکھا نہ گیا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان لوگوں کے دلی خیالات ظاہر کرے جن کے دل مرض بدگمانی میں مبتلا تھے، اور ایسا ہی ظہور میں آیا، کیونکہ اس قدر دیر کے بعد خام تباہ لوگ بدگمانی میں بڑھ گئے، یہاں تک کہ بعض ناپاک فطرت گالیوں پر اتر آئے، اور 4 حصے اس کتاب کے جو تباہ ہو چکے تھے، کچھ تو مختلف قیمتوں پر فروخت کیے گئے تھے اور کچھ مفت تقسیم کیے گئے تھے۔ بس جن لوگوں نے قیمتیں دی تھیں اکثر نے گالیاں بھی تھیں اور اپنی قیمت بھی واپس لی۔ اگر وہ اپنی جلد بازی سے ایسا نہ کرتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن اس قدر دیر سے ان کی فطرتی حالت آزمائی گئی۔ اس دیر کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ تا خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر کرے کہ یہ کاروبار اس کی مرضی کے مطابق ہے، اور یہ تمام الہام جو براہین احمدیہ کے حصص سے سابقہ میں لکھے گئے ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں، نہ انسان کی طرف سے، کیونکہ اگر یہ کتاب خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی اور یہ تمام الہام اس کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ امر خدائے عادل اور قدوس کی عادت کے برخلاف تھا کہ جو شخص اس کے نزدیک مفتری ہے اور اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس کا نام وحی اللہ اور خدا کا الہام رکھا ہے، اس کو 23 برس تک مہلت دے تب وہ اپنی کتاب براہین احمدیہ کے باقی ماندہ حصہ کو جہاں تک ارادہ الہیہ ہو، اور نہ صرف اس قدر بلکہ خدا اس پر یہ بھی احسان کرے کہ جو باتیں اس تکمیل کے لیے انسانی اختیار سے باہر تھیں ان کو اپنی طرف سے انجام دے دے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ یہ معاملہ لطف و احسان کا نہیں کرتا جس کو جانتا ہے کہ مفتری ہے۔ پس اس قدر دیر اور التوا سے یہ نشان بھی ظہور میں آ گیا کہ نصرت اور حمایت الہی میری نسبت ثابت ہو گئی۔ اس لمبی مدت میں بہت سے کافر اور دجال اور کذاب کہنے والے جو مجھے دائرہ اسلام سے خارج کرتے تھے اور مباہلہ کے رنگ میں جھوٹے پر بد دعائیں کرتے تھے دنیا سے گزر گئے، مگر خدا نے مجھے زندہ رکھا اور میری وہ حمایت کی کہ جھوٹوں کا تو کیا ذکر ہے، دنیا میں بہت ہی کم سچے اور راست باز گزرے ہوں گے جن کی ایسی حمایت کی گئی ہو۔ بس یہ خدا کا کھلا کھلا نشان ہے، مگر ان کے لیے جو آنکھ بند نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 8 تا 10۔ 3 عظیم حکمتیں۔ تین عظیم خدمتیں۔ گویا تاخیر تباہ کی 3 بڑی حکمتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلام کے زندہ مذہب قرار پانے کے لیے ان نشانوں اور پیشگوئیوں کا پورا ہونا ضروری تھا جو براہین میں درج تھیں۔ نمبر 2، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر قرآنی حقائق اور معارف کا ظہور۔ نمبر 3، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کے وعدوں کو پورا کر کے حضور کی سچائی ثابت کرنا جو خود اسلام کی صداقت کا ثبوت ہے۔ یہ تینوں امور خدا کی ہستی، اسلام کے زندہ مذہب ہونے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ یہ کیسے وقوع پذیر ہوئے۔ مقاصد کی تکمیل۔ حقیقت یہ ہے کہ براہین احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے ساتھ رونما ہونے والے تمام عظیم واقعات کا خلاصہ ہے۔ اس میں اردو، فارسی، انگریزی، عبرانی اور عربی زبانوں میں کثیر الہامات موجود ہیں
جو اکثر پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں، اور ان کا ایک بڑا حصہ براہین جلد 5 کی اشاعت تک پورا ہو کر اسلام کی سچائی ظاہر کر چکا تھا، اور یہی اس کتاب کا مقصود تھا۔ براہین احمدیہ جلد 5 کا ایک بڑا حصہ اسی موضوع پر مشتمل ہے۔ باب نمبر 2 کا مضمون یہی ہے۔ حضور نے بہت سی پیشگوئیاں لکھ کر ان کا پورا ہونا ثابت کیا ہے۔ مثلاً آغاز میں کچھ الہامات لکھ کر ان کو 7 طرح کی پیشگوئیوں میں تقسیم کیا ہے۔ پھر فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان چند سطروں میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔ سو ہم اول صفائی بیان کے لیے ان پیشگوئیوں کے اقسام بیان کرتے ہیں، بعد اس کے یہ ثبوت دیں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں، اور در حقیقت یہ خارق عادت نشان ہیں، اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 21 جلد 21 صفحہ 72۔ پھر فرمایا، یہ 7 قسم کے نشان ہیں جن میں سے ہر ایک نشان ہزارہا نشانوں کا جامع ہے۔ بحوالہ صفحہ 75۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اکثر الہامات قرآنی آیات پر مشتمل ہیں یا معمولی کمی بیشی کے ساتھ ہیں، جن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ ملہم قرآن کا متبع اور سچا پیروکار ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور حسب حالات اس کے ساتھ یہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی۔ اس کا پیغام وہی ہے جو قرآن کا پیغام ہے۔ کئی پیشگوئیاں ایسی ہیں جن کے اصل معنی کی طرف حضور کی توجہ نہیں گئی، یا اس کی کوئی تعویل کی اور وہ کسی اور رنگ میں پوری ہوئی۔ یہ حضور کی صداقت اور عدم بناوٹ کا ثبوت ہے، کیونکہ ایک جھوٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ پیشگوئی کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے، اور پیشگوئی کی حقیقی تفسیر کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہو کر اصل معنی بیان کرتے۔ 10 قسم کی عظیم پیشگوئیاں۔ اگر عمیق نظر سے جائزہ لیا جائے تو براہین میں درج الہامات اور پیشگوئیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کی 1000 سالہ زندگی کا انڈیکس اور خلاصہ ہیں، اور وہ آج تک پورے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو عمومی طور پر 10 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو امام بنانے اور ایک عظیم جماعت ملنے کی خبر دی گئی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر مزید اردت ان استخلف وخلقت آدم انی جاعلک للناس اماما ینصرک رجالا نوحی الیہم من السماء۔ پھر I shall give you a large party of Islam۔ پھر فرماتے ہیں، آدم کے لفظ سے وہ آدم جو ابو البشر ہے مراد نہیں، بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو کر روحانی پیدائش کی بنیاد ڈالی جائے۔ گویا وہ روحانی زندگی کے روح سے حق کے طالبوں کا باپ ہے، اور یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں روحانی سلسلہ کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ایسے وقت میں جب اس سلسلہ کا نام و نشان نہیں۔ صفحہ 585۔ یہ تمام صفحات روحانی خزائن جلد 1 سے ہیں۔ پھر آپ کو صحیح بخاری میں مندرج حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کردہ رجل فارسی کا مصداق بنانے اور احیاء دین کی پیشگوئی کی نسبت بھی حدیث پوری ہوئی۔ نمبر 3، آپ کو منصب نبوت اور رسالت عطا کرنے کی پیشگوئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے اس احقر بات کو اس زمانہ میں پیدا کر کے اور صدہا نشان آسمانی اور خارق غیبی اور معارف و حقائق میں رحمت فرما کر اور صدہا دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر
یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حقہ قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے، اور اسی ارادہ کی وجہ سے خداوند کریم نے ساجد کو یہ توفیق دی کہ اتماماً لحجہ 10,000 روپیہ کا اشتہار کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا، اور دشمنوں اور مخالفوں کی شہادت سے آسمانی نشانی پیش کی گئی، اور ان کے معارضہ اور مقابلہ کے لیے تمام مخالفین کو مخاطب کیا گیا تاکہ کوئی دقیقہ تمام حجت کا باقی نہ رہے، اور ہر یک مخالف اپنے مغلوب اور لاجواب ہونے کا آپ گواہ ہو جائے۔ غرض خداوند کریم نے جو اسباب اور وسائل اشاعت دین کے اور دلائل اور براہین اتمام حجت کے محض اپنے فضل اور کرم سے ساجد کو عطا فرمائے ہیں، وہ امم سابقہ میں سے آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائے، اور جو کچھ اس بارے میں توفیقات غیبیہ ساجد کو دی گئی ہیں وہ ان میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ صفحہ 596-97۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام کو مسیح بنانے، غلبہ دینے اور طبی وفات کی پیشگوئی، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس جگہ عیسیٰ کے نام سے بھی یہی عاجز مراد ہے۔ نمبر 5، تمام نبیوں کا مسیل بنانے کی پیشگوئی، جری اللہ فی حلل الانبیاء۔ اس کتاب میں آپ کو آدم، نوح، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، داؤد اور سلیمان، ذوالقرنین کے نام دیے گئے۔ حضور نے اس الہام کی واقعاتی تفسیر جلد 5 میں کی ہے۔ نمبر 6، آپ کو تفسیر قرآن عطا کیے جانے اور اسلام کی قلمیہ خدمت کی توفیق کی پیشگوئی، الرحمن علم القرآن، صفحہ 265۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی تعلیف کردہ تفسیر قرآن عنایت کی، صفحہ 599۔ کتاب الولی و ذوالفقار علی، صفحہ 591۔ God is coming by his army, he is with you to kill enemy کا ترجمہ فرمایا، خدا تعالیٰ دلائل اور براہین کا لشکر لے کر چلا آتا ہے، وہ دشمن کو مغلوب اور ہلاک کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ آپ نے گو پورے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، مگر منتخب آیات کی تفسیر 8 جلدوں میں شائع شدہ ہے، اور قرآنی معارف و حقائق کا خزانہ ہے۔ آپ کی قوت قدسیہ سے فیض پا کر آپ کے معود فرزند مسلم عود رضی اللہ عنہ نے تفسیر کبیر 10 جلدیں لکھیں، اور اسی فیض کا ایک نمونہ حقائق الفرقان 4 جلدیں از حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ نمبر 7، خدا کی طرف سے تائید و نصرت کی بشارت، انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح واللہ متم نورہ الارض والسماء معک الیس اللہ بکاف عبدہ۔ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ نمبر 8، دشمن کی طرف سے سخت مخالفت اور ان کی ناکامی، ابتلاؤں کی شدت اور صبر کی تعلیم۔ نمبر 9، زلازل اور تباہیوں کی پیشگوئی، میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ نمبر 10، متفرق پیشگوئیاں، مثلا دوسری شادی، کثرت اولاد، عظیم شہادتوں کی خبر اور تصویر کھینچنے کی خبر۔ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ یہ سینکڑوں پیشگوئیوں میں سے نمائندہ اور چنیدہ پیشگوئیاں ہیں جو 23 سال کے عرصہ میں پوری ہوئیں اور اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر گئیں۔ آپ کو خدا نے علم قرآن سکھایا، معجزانہ علم عربی عنایت کیا۔ آپ نے اردو اور عربی اور فارسی میں قرآن کی تفسیر لکھی
اور انعامی چیلنج دیے مگر کوئی مد مقابل نہ آیا۔ کئی کتب فصیح و بلیغ عربی میں تحریر کی، دیگر مذاہب پر حجت تمام کی، مباحثے، مناظرے، مباہلے کیے، اور مذہبی دنیا میں شور قیامت برپا کر دیا، جس کا اعتراف آپ کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز امر یہ بھی ہے کہ برائین احمدیہ پہلی 4 جلدوں کی سینکڑوں پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی خبر براہین احمدیہ کی 5ویں جلد میں ہے، لیکن جلد 5 مزید پیشگوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ خصوصاً ایک طویل نظم میں حضور نے عالمگیر تباہی کی خبر دی، جو جنگ عظیم اول اور دوم کی شکل میں پوری ہوئی اور آئندہ کے لیے نئے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ غور سے کام لیا جائے تو حضور علیہ السلام کو جس قطبی نامی کتاب کی بشارت دی گئی تھی، وہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، وہ پیشگوئی سلسلہ کتب سے غور سے کام لیا جائے تو حضور علیہ السلام کو جس قطبی نامی کتاب کی بشارت دی گئی تھی، وہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، وہ پیشگوئی سلسلہ کتب سے متعلق تھی جو 90 کے قریب کتب کی شکل میں جلوہ گر ہوئی، جن سب کا مرکزی اور آخری مضمون اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ہے۔ ان کتب میں آپ نے قرآنی علوم کے دریا بہا دیے، اسلامی اصول کی فلسفی بیان کی، عقائد حقہ کو تشت بام کیا، عقائد باطلہ کا قلع قمع کیا، صلیب کو توڑا، خنزیر کو قتل کیا، روحانی مال اس قدر بہایا کہ سعید روحیں لیتے لیتے تھک گئیں اور دشمن انعامی مال لینے سے عاجز آ گئے۔ عربی زبان کی 40,000 لغات آپ کو سکھائی گئیں۔ آپ کی 22 کتب فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہیں، اور خطبہ الہامیہ آپ کو اجازی نشان کے طور پر عطا ہوا، اور اپنی کتب کے متعلق فرماتے ہیں، یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں۔ میں ان کا نام وحی اور الہام تو نہیں رکھتا، مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں۔ سر الخلافہ، روحانی خزائن، جلد 8، صفحہ 415۔ عربی کتب کے متعلق فرمایا، مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے 40,000 مادہ عربی کا سکھایا گیا ہے، اور مجھے ادبی علوم پر پوری وسعت دی گئی ہے۔ بہوال انجام میں آتم، روحانی خزائن، جلد 11، صفحہ 234۔ ان اعجاز نما 90 میں سے 11 کتابوں کا جواب لکھنے پر اور معارف قرآنی اور متعدد علمی صداقتوں کے مقابلہ کے لیے حضور نے ہزاروں روپے کے انعامی چیلنج دیے، مگر کسی کو آج تک مقابلہ کی توفیق نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے، صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہے دکھایا ہم نے۔ ان انعامی کتب کا مقابلہ کرنے پر انعامی رقوم کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، براہین احمدیہ 4 جلدیں، 10,000 روپے۔ نمبر 2، اعجاز احمدی 10,000 روپے۔ نمبر 3، نور الحق 5,000 روپے۔ نمبر 4، کرامات الصادقین 1,000 روپے۔ نمبر 5، اتمام الحجہ 1,000 روپے۔ نمبر 6، اعجاز المسیح 500 روپے۔ نمبر 7، سرمہ چشم آریہ 500 روپے۔ نمبر 8، سر الخلافہ 27 روپے۔ ان کے علاوہ درج ذیل کتب کے بالمقابل کتاب لکھنے یا رد لکھنے پر اپنا جھوٹا ہونا تسلیم کرنے کے وعدہ پر مبنی چیلنج دیے۔ حجت اللہ، الہدیٰ و تبصرۃ لمن یرا، متعدد زبانوں میں حضور علیہ السلام کی اکثر کتب کے تراجم ہو چکے ہیں۔ مذاہب عالم کو چیلنج۔ قاصر صلیب ہونے کے لحاظ سے آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ لٹریچر مسیحیت کے متعلق ہے، اور قریباً 17 کتب کا مرکزی مضمون رد عیسائیت ہے۔ آپ نے مسیح کی وفات کا انقلاب انگیز اعلان کر کے عیسائیت کا قلعہ زمین بوس کر دیا۔ مسیح کی جھوٹی خدائی کی دعوت دینے والے عیسائی پادریوں کو دجال قرار دیا۔
ان سے مباحثے کیے، مباہلے کی دعوت دی اور انعامی چیلنج دیے، نشان دکھائے اور دنیا کی قیادت عیسائیت کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی چلی گئی۔ اس جری اللہ نے امریکہ میں عیسائیت کے نمائندہ ڈوئی کو للکارا، جو آپ کی زندگی میں 9 مارچ 1907 کو ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا اور قتل خنزیر کی پیشگوئی پوری ہوئی، اور امریکہ کے اخبارات نے لکھا کہ گریٹ از مرزا غلام احمد۔ بوسٹن ہیرلڈ سنڈے ایڈیشن 23 جون 1907۔ آپ کی قریباً 11 کتب کا مرکزی مضمون ہندو مت اور سکھ مت ہے۔ آپ نے ہندوؤں سے مباحثے اور مناظرے کیے، موجودہ ویدوں کو گمراہی سے بھرپور ثابت کیا، سنسکرت کی بجائے عربی زبان کے السنا ہونے پر سورج چڑھا دیا اور علم لسانیات میں انقلاب برپا کر دیا۔ روحانی دعوت مقابلہ اور پنڈت لیکھرام کی موت نے آریہ سماج کی زہریلی کچھ کچلیاں توڑ دیں، اور ایک ہندو رہنما نے لکھا، کوئی عیسائی اور مسلمان اب مذہب کی خاطر آریہ سماج میں داخل نہیں ہوتا۔ بحوالہ خطبات طاہر، تقاریر جلسہ سالانہ قبل از خلافت، صفحہ 242، حضرت مرزا طاہر احمد، طاہر فاؤنڈیشن، طبع اول، دسمبر 2006۔ برہمو سماج کے سرگرم لیڈر پنڈت نارائن اگنی ہوتری سے تحریری مباحثہ کیا، اور اس شان سے جلغار کی کہ پنڈت صاحب نے اپنے مذہب کو ہی خیر بات کہہ دیا۔ تاریخ احمدیت جلد اول، صفحہ 163۔ سکھ مذہب کے بانی حضرت بابا گرو نانک کو مسلمان ولی اللہ ثابت کر کے، اور چولا بابا نانک پر کلمہ اور قرآنی آیات کا انکشاف کر کے سکھ مذہب کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ تفصیل کتاب ست بچن 1895۔ الغرض مضمون کوئی بھی ہو، ہر ایک کی آخری تان زندہ خدا، زندہ رسول اور زندہ مذہب اسلام پر ٹوٹتی ہے، اور یہی براہین احمدیہ کا مقصود تھا۔ گویا یہ سب کتب براہین احمدیہ کا تتمہ اور ضمیمہ ہیں۔ کئی لاکھ دلائل۔ اس طرح گو براہین احمدیہ میں 300 دلائل نمبروں کے ساتھ موجود نہیں، مگر در حقیقت ہزارہا دلائل حضور نے اس میں بیان فرما دیے ہیں، اور اپنا وعدہ کئی گنا شان کے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ اور کم از کم یہ بات تو یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ان 300 دلائل کے اشارات اس کتاب میں موجود ہیں، جن کی تفصیل حضور علیہ السلام نے دوسری کتب میں بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ براہین میں جو دلائل کا وعدہ دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، حالانکہ براہین میں صداقت اسلام کے واسطے کئی لاکھ دلیل ہیں۔ بحوالہ ملفوظات جلد 5، صفحہ 206۔ مگر مخالفین ہمیشہ اس بات پر مصر رہے کہ براہین احمدیہ میں 300 دلائل بیان کرنے کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کی یہ خواہش رہی کہ ان دلائل کو ظاہری رنگ میں ترتیب وار لکھ کر بیان کیا جائے تا دشمنوں کا اعتراض ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، براہین احمدیہ میرے نزدیک تفسیر القرآن کا دباچہ ہے۔ تفسیر القرآن لکھتے وقت پہلے جن مضامین پر سیر کن بحث کرنی چاہیے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں شروع کیا تھا۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی ظاہری تکمیل بھی ہو جائے، باطنی تکمیل تو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ 300 چھوڑ کئی لاکھ آسمانی دلائل آپ نے پیش کر دیے، لیکن جب آسمانی دلائل پیش ہو چکے تو ان ظاہری دلائل کو بھی پیش کر دینا سلسلہ کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ جی چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ براہین احمدیہ کا ظاہری مقصد بھی پورا کر دے۔ فضائل القرآن، صفحہ 207۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دلائل بیان کرنے کا طریق بھی بتلایا۔ فضائل القرآن کے موضوع پر اپنے چوتھے لیکچر میں فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون براہین احمدیہ میں شروع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ 300 دلائل اس کے متعلق پیش کروں گا۔ میں نے اس کے متعلق غور کیا ہے اور اس غور کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ واقعہ میں وہ 300 دلائل بیان کیے جا سکتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود کے بتائے ہوئے علوم اور آپ کے لائے ہوئے نور سے مستفیض ہو کر براہین احمدیہ کی اپنے فہم اور اپنے درجہ کے مطابق تفسیر کی جا سکتی ہے۔ بحوالہ فضائل القرآن، صفحہ 206۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرنا ہے کہ اس عاجز کو اس ضمن میں خدمت کی توفیق ملی۔
حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ براہین احمدیہ میں 300 دلائل کے اشارات موجود ہیں اور انہیں نکالنا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ نے مکرم عطا المجیب راشد صاحب مبلغ سلسلہ کو کام شروع کرنے کا ارشاد بھی فرمایا، مگر انہیں جلد ہی ملک سے باہر جانا پڑا۔ اس وقت خاکسار جامعہ احمدیہ کا طالب علم تھا، اس لیے یہی مضمون بطور مقالہ ساجز کو دیا گیا۔ خاکسار نے براہین احمدیہ کو کئی دفعہ پڑھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری کتب کی روشنی میں اس گوہر نایاب اور در مکنون کا کھوج لگانے کی سعی کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فضائل القرآن میں یہی مضمون شروع کیا تھا۔ نیز آپ کی تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کتابوں کو مشعل راہ بنایا اور اپنے مقالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ ترتیب کے مطابق دلائل بیان کیے۔ ان 300 دلائل کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے تو واقعتاً 50 جلدیں چاہیے، اس لیے ہر دلیل کو پوری جامعیت کے ساتھ تو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر مقالے کے تناسب سے ہر دلیل اور اس کے اشارات کی مناسب اور ضروری وضاحت کر دی گئی، اور تصدیق کے لیے ہر دلیل کے ساتھ براہین احمدیہ ہی کا حوالہ درج کیا گیا ہے، جو اشارتاً یا وضاحتاً اس دلیل پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ پھر ان ابواب کو مختلف فصلوں اور ضمنی عناوین میں تقسیم کر کے دلائل کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الحمدللہ کہ جماعت کے جید عالم محترم مولانا سید احمد علی شاہ صاحب کی نگرانی میں عاجز نے مقالہ مکمل کیا، جسے علماء کے ایک بورڈ نے منظور فرمایا اور آج بھی محفوظ ہے۔ مضمون مکرم عبدالسمیع خان صاحب، آواز مرزا عمران احسن۔